لوگ اس کے خاوند کے سامنے اس کو گینگ کرتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن یا کوئی منسٹر یا کوئی بندہ تو پنجاب گورنمنٹ سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے جا کے ان کے گھر ان سے بات کرتا, غمرازی کرتا. انسان تو ہے نا, چلو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, ووٹ کرے, انسان بھی نہیں ہے وہ. تھینک یو مسٹر اسپیکر. اپالوجیز, آئی واز اسپیکنگ ٹو مائی آنریبل کالیگ فرام دی ادر سائڈ آف دا آئل. Speaker Sahab, there's not much I can say which hasn't already been said. But I will focus on one thing. جو بھی ہو, اس سائڈ پہ بیٹھے, اس سائڈ پہ بیٹھے, غلط کام بھی ہو تو سچ بولنا چاہیے. اسپیکر صاحب, آپ کو پتہ ہے جو اکنامک سروے آف پاکستان میں دکھایا گیا ہے, ایک لائف سٹاک سروے دکھایا گیا ہے جس میں پاکستان میں بے شک ایگریکلچر میں, زراعت میں ہم نے بیچارے فارمر کا, کاشتکار کی کمر توڑ دی ہے, لیکن کیونکہ جانور بڑھ گئے ہیں پاکستان میں تو اس لیے وہ کاؤنٹر بیلنس ہو جاتا ہے. اسپیکر صاحب, یہ جھوٹ اس لیے ہے کہ پاکستان میں آخری لائف سٹاک سروے ہوا تھا 2006 میں, اور وہ 2006 کا سروے ہم 2025 کی کتاب میں چھاپ رہے ہیں کہ جی لائف سٹاک ہمارا بڑھ گیا. تو اسپیکر صاحب, اگر ہم اس قسم کے بچکانہ جھوٹ بولتے ہیں تو آئی ایم سوری, اٹ ریفلیکٹس ویری پورلی آن دا فائنانس منسٹر, آن دا فائنانس کمیٹی, آن پنجاب گورنمنٹ اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ. یہ پہلا پوائنٹ. اسپیکر صاحب, دوسری بات, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا انڈسٹریل سیکٹر, آپ کا ایگریکلچر سیکٹر شرنک ہوا ہے, لوگ نوکریوں سے نکالے گئے ہیں, لیکن انہوں نے, یہ فارم 47 والے ہمارے جو دوست ہیں, انہوں نے جو کتابیں چھاپی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایگریکلچر اور آپ کے انڈسٹریل سیکٹر بڑا ہے. میں اس کو آپ کا ثبوت دے دیتی ہوں اسپیکر صاحب. ہمارے جتنے پاکستان میں بڑے بڑے بزنسز ہیں ان کے بینکوں میں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں, اور ان اربوں روپے ان کے بینک سے نکل ہی نہیں رہا. کیوں نہیں نکل رہا؟ اسپیکر صاحب, آنریبل اسپیکر صاحب, آپ کی ایک سیکنڈ توجہ مل سکتی ہے؟ جی توجہ ہے, آپ پلیز صرف ایک سیکنڈ. سر, ہمارے جو لیفٹ کو بھائی بیٹھے ہیں وہ بہت خوشگوار موڈ میں, اینڈ آئی گرج دیم دیٹ بیکاز ہمارے لیے کو ہنسنے کا نہیں ہے. اگر ذرا آرڈر ان دا ہاؤس کرا دیں, میں نے ٹوٹل 2 منٹ بولنا ہے. جی آرڈر ان دا ہاؤس ہے, سب تشریف رکھتے ہیں. تھینک یو سر. جی نہیں ہنسے, بالکل ہنسے, اندر ہنسے, آپ کا کمرہ ہے اندر. جی جی, پڑھے لکھے لوگ ہیں, شاید ایک دوسرے کی عزت کریں تو شاید اس کمرے میں بھی عزت سب کی ہو. جی اچھا سر, قرضے کا تھوڑا پوچھنا تھا اسپیکر صاحب کہ جو قرضے ہم لے رہے ہیں یہ واپس دے گا کون؟ ہر سال پاکستان میں آپ کا 42 لاکھ بندہ ورک فورس میں آ رہا ہے, اور نوکریاں کتنی لوگوں کو ملتی ہیں؟ 10 لاکھ لوگوں کو. سارے پاکستان میں 10 لاکھ لوگوں کو نوکری ملتی ہے, مطلب 32 لاکھ لوگ بغیر نوکری کے بیٹھے ہوئے. پرائیویٹ سیکٹر, آپ نے کہا تھا, آپ نے تو نہیں, آپ کی حکومت نے کہا تھا کہ جی SIFC لیڈ بائی دا وینریبل اینڈ دا ہائی اینڈ مائٹی, وہ لوگ پاکستان میں $75 ارب لے کے آئیں گے. اسپیکر صاحب, میں نے $75 ارب پاکستان میں نہیں دیکھے پچھلے 3 سال میں, لیکن یہ میں نے ضرور دیکھا ہے کہ پاکستان میں. اسپیکر صاحب, مجھے جس چیز کا غم ہے, نہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے, نہ ہمارے جو لیفٹ سائڈ پہ لوگ ہیں, لیکن جس طرح سے یہ بجٹ پلان کیا گیا ہے, ہم اکثر یہ فلمی باتیں کرتے ہیں, غریب دشمن بجٹ, عوام دشمن بجٹ. پرابلم یہ ہے کہ اس بجٹ میں آپ کے انڈسٹریل گروتھ ایکسپینشن کی کوئی جگہ نہیں ہے. Your entire country is contracting. اور جس نوجوان کو کتاب دینی چاہیے ہم اس کو بندوق ہاتھ میں دے رہے ہیں. آپ نے ابھی ہمارے نوجوانوں کی, ہماری شہداء کی بات کی. خیبر پختونخوا میرا صوبہ, میرا حلقہ, میرا بیچارہ حسن خیل, وہ تو مرجڈ ایریا ہیں, ان کے پیسے کاٹتی ہیں. وعدہ کیا تھا اسی نواز شریف کی حکومت نے جب مرجڈ ایریاز بن رہے تھے کہ مرجڈ ایریا فاٹا پاٹا کا قبائل کا خیال رکھا جائے گا. آپ تو ڈیفنس بجٹ بڑھا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. یہ کیا نام ہے اس کا, مودی, ہندوستان کے مودی ہمارا, وہ تو عدوٌ مبین ہے, وہ تو ہمیں کبھی چین سے نہیں چھوڑے گا. 2 بڑے بڑے لوگ آج تک مودی کا نام نہیں لے سکتے, اتنی ہمت نہیں ہے ان میں.
بہت اچھا کیا ہے, اس سے بھی ڈبل ٹرپل کر دیں, لیکن پیسہ آئے گا کہاں سے اسپیکر صاحب؟ انڈسٹری تو آپ کی ہے نہیں, پھر قرضہ لیں گے, پھر ڈیفنس کا بجٹ بڑھائیں گے. اچھا اسلحہ بناتا کون ہے؟ یا امریکہ یا جرمنی یا فرانس. تو اگر اسلحہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, دال بھی امپورٹ کر رہے ہیں, بکی ہوئی چینی دوبارہ امپورٹ کر رہے ہیں, مجھے بتائیں آپ کے گھر میں بھی غریب لوگ ہوں گے, متوسط طبقے کے لوگ ہوں گے, ہر کوئی تو مالدار نہیں ہوتا نا. تو یہ پیسہ ہم کس کی جیب سے نکال رہے ہیں؟ اگر کوئی آئیڈیا ہے ویل بی ویری گریٹفل. اگر فائنانس منسٹری ہمیں بتا دے کہ یہ جو غریبوں پہ ٹیکسز لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے مالدار پہ بھی لگ جاتا. آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, مریم باجی کی, بلاول بھائی کی, ان کی گاڑیوں پہ ہم نے 40% ٹیکس کم کر دیا اس بجٹ میں. اسپیکر صاحب پاکستان ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ غریب کو ختم کر رہے ہو, مالدار کو مزید مالدار کر رہے ہو. صرف یہی لوگ, یہی خاندان والے, یہی رشتہ دار, یہی ہمارے ملازم آ کے ہم سب کی گردنیں کاٹیں گے. It is simply not possible that you tax the poor and you make the rich richer. This is my last point. Does this make any sense? Is this how we handle pensions? I'll not say any more, Speaker Saab, but let me tell you, ہم پاکستان میں خود ریولوشن کی سیڈز ڈال رہے ہیں. آپ کی توجہ البتہ ضرور چاہیے ہوگی. a couple of things. Number one, we're talking about human rights. Why are we talking about human rights on the floor of the House during the budget session? وہی IMF جن سے آپ لوگ بھی بجٹ لکھوا رہے ہیں, ہم بھی لکھوا رہے تھے. اس IMF کی ایک اسٹڈی آئی ہے کہ جس ملک میں انسانی حقوق کی پامالی ہوگی تو اس ملک میں 2.9% ہر سال گروتھ کی کنٹریکشن ہوگی. یہ اسٹڈی میں نے نہیں لکھی, میں آپ کو آفس کے ایک کاپی بھی دے دوں گی. اور سر ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. پاکستان میں پچھلے 3 سال میں بجٹ پر ایئر 2.5% کانٹریکٹ ہوا ہے. ہم بجٹ چھوڑ کے گئے تھے GDP گروتھ 6.1% پہ, and 3 years of PDM they've not been able to get it above 4.5%. تو سر اگر کسی کو ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق نہیں سمجھ آتے, اکانومی تو سمجھ آنی چاہیے نا. سیکنڈ پوائنٹ, یہ جو ہم کٹ موشنز کریں, ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہیومن رائٹس ڈویژن سے, لیکن ہیومن رائٹس ڈویژن کا ایک کام تھا کہ وہ بول تو سکتے ہیں نا, خرچہ نہیں کر سکتے, انڈی یوٹیلائزڈ فنڈز پڑے ہوئے ہیں. میریٹ اور سرینا میں بڑے بڑے ایونٹس کرتے ہیں, کبھی کسی گاؤں شہر میں نہیں گئے یہ لوگ, کسی کا پوچھے کہ آپ کا حال کیا ہے, بٹ چلو ٹھیک ہے, یہ NGO ٹائپ لوگوں کا کام ہی ہے یہاں پہ میریٹ سرینا میں کھانے کھانا اور کھلانا. بٹ سر the zero performance, that is what hurts. Let me give a couple of practical examples. Number one, یہ طارق فضل چودھری صاحب سے بھی میں بات کر چکی ہوں, اور دانیال چودھری سے. اس کے حلقے میں ایک خاتون گینگ ہوتی ہے, 3 لوگ اس کے خاون کے سامنے اس کو گینگ کرتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن یا کوئی منسٹر یا کوئی بندہ تو پنجاب گورنمنٹ سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے جا کے ان کے گھر ان سے بات کرتا, غمرازی کرتا. انسان تو ہے نا, چلو PTI کا ووٹر ہے, ووٹ کرے, انسان بھی نہیں ہے وہ. تیسری بات اور آخری بات, اسپیکر صاحب, بات ہوئی ہے کہ جی اس ہیومن رائٹس ڈویژن نے میرے علاقے میں, قبائل کے علاقے میں, 75% میرا علاقہ قبائل ہے, مرجڈ ایریاز ہم اسے کہتے ہیں فینسی فلی, اس علاقے میں ووٹنگ کا, خواتین کے سکولز کا, ایجوکیشن کا کام نہیں کیا. سر جب کشمیر کے لیے مجاہد چاہیے ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے میرا قبیلہ نکلتا ہے. پھر ان کسی کو نہیں یاد رہتا کہ 1947 میں جب آپ کی فوج اتنی منظم نہیں تھی جو الحمدللہ آج ہے, جس نے مودی کا منہ توڑا ہے, میرے قبائل جاتے تھے, اور ان قبائل کے ساتھ بجلی, گیس, پانی تو دیتے نہیں ہیں, بٹ انسانیت کا ہی رتبہ ان کو دے دیں. جو فنڈز آپ کے پاس ہیں, جو انڈر یوٹیلائز ہوتے ہیں, جو لیپس ہو جاتے ہیں, یا کیا خیبر پختونخوا سے کوئی خاص دشمنی ہے کہ PSDP میں بھی ان کے لیے اسکیم نہیں رکھی؟ This was my last point, Speaker صاحب. All I'm asking you, میں نے کل پچھلے سال بھی آپ سے مانگا تھا اور اس سال بھی مانگتی ہوں, کہ سننے والا تو کوئی نہیں ہے, بٹ سوچنے والا کیا کوئی رہ گیا ہے؟ Thank you.